آپ کا جو اخلاقی معاملات ہیں اس میں پوچھ گچھ زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ اگر میں غلط نہیں کوٹ کرا کہ وہ آپ بہترین اخلاق اس کا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. آپ کے پڑوسی آپ کے دوستوں سے اخلاق کیسا ہے یہ آپ کو بعد میں پوچھا جائے گا. جو آپ کے گھر میں اخلاق ہے وہ آپ سے پہلے پوچھا جائے گا, اور اس میں سب سے پہلے آپ کی وائف آتی ہے. حدیث میں آتا ہے نا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تمہیں سے بہترین وہ ہے the best of you, یعنی ایکسیلنٹ سب سے ٹاپ کا, جو اپنے گھر والی کے ساتھ بہترین ہے. بالکل آپ نے اپنی ایگزامپل بھی دی کیونکہ اتنا سینسٹیو میٹر تھا کہ جان لو میں تم سے سب سے زیادہ بہترین ہوں اپنی وائف. میرے خیال سے ہماری سوسائٹی میں نا اس ریلیشن شپ کو جتنی باتیں بھی ہم نے کی ہے اس انداز میں اس ڈیفینیشن میں سمجھا نہیں جاتا. شاید وہ صرف ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ یار شادی کرنی ہے چلو ٹھیک ہے یار, اپوزٹ جینڈرز اور یو نو مل کے بس زندگی گزارنی ہے, فیملیز کے لیے میں بھی بیوی اور بچوں کو غلطی کرتے ہیں لوگ, دشمن سمجھا جاتا ہے ایک طرح سے. پتہ کیسے قرآن کی اس آیت کا غلط ترجمہ لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم, بے شک تمہاری بیویوں میں اور تمہارے بچوں میں تمہارے لیے دشمن ہیں, ان سے بچو, ان سے ڈرو, ان سے. حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دشمن ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ول پٹ یور سیلف انٹو ٹربل اگر آپ نے ان کے حقوق نہ ادا کیے. حقوق نہیں ادا کیے. اب جیسے ایک لفظ ہے قوام, بالکل لوگ اس کو بھی بہت مس انٹرپریٹ. اب قوام کا مطلب یہ ہوا کہ آج کل جو بھی جنریشن چل رہی ہے انہیں ایک تو ماشاءاللہ میں خود پرسنلی ایگری نہیں کرتا کہ جو آپ قرآن کے شارٹ کورسز کر لیتے ہیں اور آپ کو اس کی سمجھ اتنی نہیں ہوتی, کیونکہ جیسے قرآن بھی آہستہ آہستہ نازل ہو تو آپ کو بھی تربیت جو ہے یا جو ہسبینڈ وائف ہیں وہ بھی چیزوں کو آہستہ آہستہ سمجھنا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں جی میں قوام ہوں. اب قوام جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے میں صرف بیچاری بیوی کے اوپر سارا زور جو ہے نا وہ بیگم پہ چل رہا ہے, حکم چلاؤں, گھر پہ نہیں چل رہا. مطلب گھر میں جو زیادتی ہو رہی ہے یا مطلب جو چھوٹا موٹا چل رہا ہوتا ہے تو وہاں نہیں, ساری جو زور ہے نا وہ آپ کا چل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر, بیگم کے, بیگم پہ اور سسرال پہ, جس کو ہم سسرائیل کہتے ہیں, اسرائیل کے وزن پہ, تو اور وہاں چل رہا ہوتا ہے. اور آپ جیسی شادی ہوتی ہے آپ کی, اچھا ہوتا کیا ہے, بڑے مزے کی بات ہے, کمبائنڈ فیملی سسٹم میں خود رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. 2005 میں میری شادی ہوئی تھی, پھر 2007 میں میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی, وہ بھی یو ایس میں ہوتا ہے, AT&T میں کام کرتا ہے وہ. اور اس کے بعد 2008 میں میری چھوٹی بہن کی شادی ہوئی, وہ بھی US چلی گئی. پھر وہ اب بہنوں ہی ہے, وہ بزنس مین ہے. تو ہمیں کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہے, بچے میرے اسی کمبائنڈ فیملی سسٹم میں. کمبائنڈ فیملی سسٹم میں نو ڈاؤٹ ایشوز ہوتے ہیں, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن میں آپ کو ود مائی ایکسپیرینس میں آپ کو بتاؤں اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اس کے. آپ کو بہت سی سپورٹ مل جاتی ہے ڈفرینٹ اس میں, لیکن آپ کو بس اس میں دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ کہاں آپ اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات, جب شادی ہوتی ہے تو وہ خاتون آپ کے گھر آتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کا فیملی جو سسٹم تھا, جو فیملی پیٹرن تھا, جو ٹائم تھا, جو روٹین بنا ہوا تھا, وہ چینج نہیں ہوتا. لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو رات میں آئی ہے وہ صبح اٹھ کے اس پورے روٹین میں ایڈجسٹ ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. آپ اس کو ٹائم دیں, ٹھیک ہے نا, آپ کو روٹین سمجھنے میں ٹائم دیں. اب ہوتا ہے کہ ہم یہ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ چینج ہو جائے, ہم چینج ہونے کو تیار نہیں ہوتے کیونکہ اس کے بھی تو پیرنٹس ہیں. ہم اچانک سے بن جاتے ہیں, حالانکہ وہ زیادہ قربانی دے کے آئی ہوتی ہیں, لیونگ یور پیرنٹس یور ہوم, جہاں پہ آپ اور وہ آتی ہے آپ کے بھروسے پہ, وہ آتی ہے آپ کے بھروسے پہ, اور آپ وہ کہتے ہیں نہیں یہ شوہر ہے, یہ میری سنے گا, اینڈ ہی ول بی دیئر فار می فار مینی ایشوز. اور آپ جسے کہہ لیں جب پرابلم ہوتی ہیں یا کوئی اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں تو دیر از سم ون ہو کین لسن ٹو می. اسکیجول تو دور کی بات, میرے خیال میں کلچر بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. کلچر جو ہے گھر کا ان کا مزاج مختلف ہے, کھانوں کا طریقہ مختلف ہے, بات کرنے کا طریقہ مختلف ہے. اچھا کھانے والی بات نا, یہ بھی میں اس پہ ٹاپک پہ ٹچ کروں گا. ابھی جو اب ہوتا ہے کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے نا تو جو مرد ہوتا ہے نا وہ اچانک سے داماد بن جاتا ہے اس طرف. اور کون سا والا داماد, کلف لگا ہوا داماد, سنا ہوگا پھر, اکڑا ہوا داماد. وہ جائے گا باہر سے پک کرے گا, بیگم کو باہر سے چھوڑے گا اور باہر سے لے کر آ جائے گا. کیوں, وائی اٹ از ہیپننگ نا, مطلب کیا اس کے پیرنٹس نہیں ہیں آپ جیسے وہ آپ کے, کیونکہ آپ ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہو کہ وہ جو آ رہی ہے وہ آپ کے پیرنٹس کو اپنے پیرنٹس کی طرح ٹریٹ کرے. بالکل. لیکن آپ یہ نہیں چاہ رہے ہوتے. اگر آپ, میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں اپنی وائف کے لیے رول ماڈل نہیں ہوں نا تو میں کسی کے لیے رول ماڈل نہیں ہوں. کیونکہ اگر میں اپنی وائف کے لیے رول ماڈل بنوں گا تو جو بھی آگے ٹاپک ٹچ کریں گے وہ کنٹینیو ہوگا آپ کے بچوں میں, کیونکہ جو ریلیشن شپ آپ کا میاں بیوی کا ہوگا بچے وہی دیکھتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, ہمارے گھر میں جو کھانے والی بات ہوئی, اب ہمارے سب کانٹیننٹ میں خاص طور میں پاکستان میں نا بڑا مسئلہ ہے کھانے کا, بہت مسئلہ ہے کھانے کا. ایک ڈش بنے گی اس کے ساتھ 60 ڈشز اور بنتی ہیں,
اب بیگم جو ہیں آپ کی سارا دن اگر کچن میں 3 وقت کا تازہ کھانا بناتی رہیں گی تو بھائی شام میں اس کے پاس سے ادرک اور پیاز کی اسمیل ہی آنی ہے. پھر آپ کہیں گے کہ یار تم میرے لیے تیار نہیں ہوتی. وہ کہے گی بھائی سارا دن تو میں کھانا ہی پکاتی رہی تھی, کیونکہ آپ کے گھر کا ٹرینڈ ہی ایسا ہے, آپ کا اس طرح سے کلچر ہی ایسا ہے. ایسے گھر بھی ہوتے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور یہ ہے, یہ میجورٹی سب کانٹیننٹ میں یہ ہے. بالکل بالکل. ہمارے گھر میں نا, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو کیا رہا تھا. میں آپ کو جسٹ ایکسپیرینس شیئرنگ مائی ایکسپیرینسز, اور یہ میں اس دور کی بات کروں جہاں پہ میں نے بہت جگہ دیکھا. ہمارے گھر میں کھانا از دا لیسٹ پرائرٹی. ہماری امی نے لیسٹ, جو میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ہی ڈائیڈ ان 2015 ود دا کینسر. ان کا ہم نے جب سے اپنے ہوش میں آخر تک دیکھا, جو امی کھانا بنا کے ہمارے والد صاحب کے سامنے رکھ دیں تو ہمارے ابو نے کبھی بھی اس میں یہ نہیں کہا کہ اس میں نمک کم ہے, چپ چاپ کھا لیا کرتے تھے. وہ ہم نے دیکھا, ہم نے کہا ٹھیک ہے. مطلب جب والد صاحب ہیڈ آف دا فیملی تھے نا, وہ اعتراض نہیں کر رہے تو ہم کیوں اعتراض کریں. بالکل ٹھیک ہے. پھر یہی ہوتا تھا کہ سبزی, اب سبزی رکھی تو سبزی ہی کھانی ہے, دیر از نو ادر آپشن. ہمارے نخرے بھی. اچھا پھر یہ ہوا کہ جب ہم کھانا ختم کرتے تو ہماری امی کہتی تھی یہ پلیٹ اٹھاؤ کچن میں رکھو. تو وہ عادت ایسی پڑی نہ تھا بھائی, وہ عادت آج بھی ہے کہ ان انٹینشنلی ہم کھانے کی ٹیبل سے وہ پلیٹ اٹھا کے کچن میں جا کے رکھ دیتے. ابھی ہم نے کچھ ختم کیا یہ کیونکہ ہم اپنے بچوں کو اب سکھا رہے ہیں. اب مسفرہ سن رہی ہوگی, سمجھ میں آ رہا ہوگا اس کو, میری بیٹی سن رہی ہوگی کہ اچھا بابا جان اور اماں جو ہے نا اس طرح سے گیم کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو وہ ہم نے اڈاپٹ کیا. میرے والد صاحب ہمیشہ آن دا گو تھے, مطلب ان کا سلیپ ٹائم بہت کم تھا, وہ بہت ایکٹیو تھے ماشاءاللہ. اور بڑے لوگوں کا ان کا مطلب ان کے لیے یہ کہنا کم نہیں ہوگا کہ اگر کوئی ان سے کہنا کہ یہ آپ کی شرٹ بہت اچھی لگ رہی ہے تو والد صاحب میری وہ شرٹ اتار کے نا شاید اس کو دے دیں. اس طرح کے مزاج کے میرے والد صاحب تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. بہت اس طرح سے انہوں نے کیا, اس طرح بہت ایکٹیو تھے. رات کے 10 بجے 11 بجے اگر امی کہتی تھی نا کہ ہمیں آئس کریم کھانی ہے یا چاٹ کھانی ہے تو وہ ایسے بستر سے اٹھتے تھے, کہتے چلو, لے کے جاتے تھے. وہ ہم نے دیکھا, وہ ہم نے. تو جب ہم نے شادی کر کے, جب ہم نے اب 2016 میں بھی, اچھا بورن ریز ان کراچی, ٹھیک ہے نا, ہم کراچی میں ہی رہتے تھے. بہت بڑا سوشل سرکل تھا میرا اپنا بھی, اور میرے کیونکہ جب وائف کی طرف بھی بہت بڑا سوشل سرکل تھا, اور وہ بھی ہم نبھاتے تھے سوشل سرکل کو نا. تو جب ہم نے 2016 میں ہم یہاں پر اسلام آباد فائنلی موو کر گئے تھے, ویسے ہم 2008 سے 2016 سے بیک اینڈ فورتھ موو کرتے رہے, تو ہم نے بھی اپنے, کیونکہ ہم نے وہی دیکھا, تو آج ہمارے گھر میں بھی وہی ہے. ہمارے گھر میں کھانا از دا لیسٹ پرائرٹی. لیکن آپ وہ باتیں بتا رہے ہیں جہاں پہ پیرنٹس جو ہے نا وہ ایک آئیڈیل سچویشن پریزنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر انہیں سے بچے سیکھتے ہیں, اور وہ پھر ان کی فیملیز بھی جب وہ شادی کرتے ہیں تو دے آلسو لیڈ اے گڈ ایگزامپل, ٹھیک ہے. لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ دوز پیپل جو کہ شاید ان کے ماں باپ کی پریکٹسز بھی ایسی نہیں تھیں, اینڈ انہوں نے, ان کی کنڈیشننگ بچپن سے ایسی ہوئی کہ ان کی سب یہ پریکٹسز نہیں رہیں, ٹھیک ہے. اچھا یہ بڑا, they have to struggle a lot. ایک بورڈ تھیوری بتاؤں آپ کو, ایک بورڈ تھیوری ہے بڑی زبردست. اس میں لکھا کہ your marriage is a boat, your life is the ocean جس میں وہ بوٹ تیر رہی ہے. your sail جو کہ کپڑا لٹکا ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو تھرسٹ ملتا ہے ہوا کا, it is لا الہ الا اللہ. اور جو آپ کے چپو ہیں وہ قرآن و سننا ہے, اور جو آپ کا سسٹیننس ہے وہ تقویٰ ہونا چاہیے, اور آپ کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ جنت ہونی چاہیے. if you don't have taqwa as your sustenance and your chapu as Quran and Sunnah and as your sail la ilaha illallah, اور یاد رکھیں کہ there will be high tides and low tides. آپ لکی ہیں الحمدللہ, آپ کو اتنے ریسپیکٹیبل پیرنٹس ملے. مطلب we can't, قرآن میں بہت ساری مثالیں ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام, ان کی وائف ہاجر اور سارہ بڑے اچھے, ان کے بیٹے بڑے اوبیڈینٹ, لیکن we find examples in the قرآن جہاں پہ باپ تو, شوہر تو نیک ہے, نوح اور لوط, بیویاں ایول ہیں. بیوی تو نیک ہے, آسیہ, فرعون ایول ہے. اولاد تو نیک ہے جیسے اسماعیل اور اسحاق ہیں, لیکن یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ ڈس اوبیڈینٹ ہے. چیلنجز تبھی پیدا ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مثال دی ہے. اور اس میں نا بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مطلب وہ جو دیکھیں نا, سن, اڈاپٹڈ سن, جس کو یوسف علیہ السلام تھا, ان کو بیچ کے آگے وہ ہمیشہ زندگی ایسی گزاری جو کہ ایک نہ ماں باپ کے سائے کے بغیر. 2 بیٹیاں ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو آتی ہیں رشتہ لینے کے لیے, باپ بوڑھا ہے. So we find different examples in the Quran. So I think